بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائنتھ کلاس جیسا کہ نصاب آپ کے سامنے ہے اکارڈنگ ٹو بورڈ، ہجرت نبوی، کاہلی، آرام و سکون اور امتحان ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسباق کے حوالے سے آج ہم آخری سبق پڑھیں گے قدر ایاز، اور اس کے ہوم ورک میں آپ نے کرنے ہیں الفاظ معنی اور مشقی سوالات، ٹھیک ہے۔ آ جاتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف۔ قدر ایاز اس سبق کے مصنف ہیں کرنل محمد خان۔ کرنل محمد خان 1920 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں انہوں نے وفات پائی، یعنی 1920 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں وفات پائی۔ یہ ان سے وابستہ پیج ہے، یوں تو ہم اسے سکپ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو بورڈ، لیکن جب پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو یہاں سے ہم چند سنٹینسز لیتے ہیں 3 اور 4، تو پہلے ہم وہ لکھتے ہیں، پھر ہم پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں جو کہ پیراگراف آپ کو دیا گیا ہوتا ہے۔ اینیویز، آج کے کام میں تو الفاظ معنی اور مشقی سوال ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش نصیبی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں انتخاب تھا، ٹھیک ہے، انتخاب کا مطلب چنا ہوا تھا۔ کون سے بنگلے ملتے ہیں؟ سی کلاس، کن کو؟ کرنیلوں کو، رہنے کے لیے۔ مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا، ٹھیک ہے۔ امتیاز ہوتا ہے برتری۔ بوڑھے بھیروں سے روایت تھی، بوڑھے بھیر ہوتے ہیں بزرگ لوگ، ٹھیک ہے، کہ ویلسن روڈ کا یہ لا شریک بنگلہ ویلسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا، لا شریک اکلوتا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا، یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، جس کے حاشیے پر منہدی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو اور سپیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سبق کو آپ بخوبی پڑھیں، اور الفاظ کے معنی اوپر لکھ رکھے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، نہیں تو اس کتاب کے آخر میں اسی عنوان سے خاص الفاظ کے معنی درج ہیں۔ ان الفاظ معنی کو آپ نے یاد کرنا ہے، نہ صرف لکھنا ہے بلکہ یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہوں گے تو آپ کو سنٹینسز کی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مشقی کام پہ۔ پہلا سوال دیکھیں، مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا؟ مصنف کو سی کلاس بنگلہ، مصنف کو شاندار اور وسیع سی کلاس بنگلہ رہنے کو ملا، ٹھیک ہے۔ سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ سلیم میاں کا مشغلہ اپنے ہم عمر کرنیل زادوں کے ساتھ دن بھر بیڈمنٹن کھیلنا اور شام ہوتے ہی ٹی وی کے آگے جم جانا تھا۔ سلیم میاں علی بخش پر برہم کیوں ہوئے؟ سلیم میاں علی بخش پر برہم اس لیے ہوئے کہ ایک روز سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کا دوست امجد انہیں ملنے آیا تو علی بخش نے انہیں بیٹھک میں نہیں بٹھایا بلکہ باہری برآمدے میں بٹھایا اور ان کے کہنے پر ہی اسے پانی کا ایک گلاس پیش کیا، اور وہ کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا، اور جب سلیم نہ آیا تو چلا گیا۔ اب جب سلیم آیا تو علی بخش نے اسے بتایا، تو چونکہ علی بخش نے اس کی جو خاطر تواضع ہے وہ اس طرح سے نہ کی تھی جس طرح سے سلیم میاں چاہتا تھا، اس لیے وہ اس پر برہم ہوا تھا۔ دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیا لباس پہن رکھا تھا؟ دیہاتی لڑکا جب پہلے دن اسکول گیا تو اس نے سر پر صافہ، بدن پر کرتا، پاؤں میں پوڑہاری جوتا اور تہمد پہن رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ ایک دن دسمبر کی ایک رات شکار کرتے کرتے ماسٹر جی چودھری کے گاؤں پہنچ گئے۔ چونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی تو انہوں نے چودھری کے گھر رات گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی تھی؟ ماسٹر جی کو چائے پیش کی گئی تھی، لیکن
وہ چائے کوئی شاندار چائے نہ تھی بلکہ چائے کی لسی بنا دی گئی تھی۔ وہ لوگ لسی بنانے میں یکتا تھے، چائے انہیں بنانا نہیں آتی تھی۔ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ٹھیک ہے، قدر ایاز کا خلاصہ وہ آپ کریں گے۔ آئی ہیو آئیڈیا کہ آپ کو اب تک سینس آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ واحد کی جمع، جمع کے واحد، دیہات جو ہے یہ جمع ہے اور دیہی اس کی واحد ہے۔ دیہی علاقہ ٹھیک ہے وہ واحد ہے اور دیہات آلریڈی جمع ہے۔ شکایت کا شکایات، ارشادات جمع ہے، ارشاد اس کا واحد ہوگا۔ قصہ جمع ہے، قصص اس کا جمع ہوگا۔ حادثات جمع ہے اور حادثہ جمع ہوگا۔ روایت واحد ہے، روایات جمع ہوگا۔ امارت واحد ہے، امارات جمع ہوگا۔ امتیاز واحد ہے، امتیازات جو ہوگا وہ اس کا جمع ہوگا۔ مشاہدات جمع ہے اور مشاہدہ اس کا واحد ہوگا۔ آپ ایم سی کیوز یہ جو آپ کو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں؟ سی کلاس کو کریں گے ٹک۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا امیرانہ کو ٹک کریں گے۔ تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی تھی؟ نامولود۔ نومولود ہوتا ہے جو ابھی نیا نیا پیدا ہوا ہو اور نامولود ہوتا ہے جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو۔ نا کا مطلب نہ، نو کا مطلب نیا۔ ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی تھی؟ چارپائی منگوائی گئی تھی۔ ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی تھی؟ چائے کی۔ آگے جی آپ نے بتانا ہے کہ سوال جو ہیں یہ جو جملے ہیں درست ہیں یا کہ غلط ہیں۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، خفیفت ہے ذرا سا، تھوڑا سا، درست ہے یہ۔ سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، غلط ہے۔ سیکنڈ ہیڈ ماسٹر لکھا ہوتا تو درست ہوتا۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے مذاق کی چمک تھی، مذاق نہیں محبت کی چمک تھی، اس لیے یہ غلط ہے۔ دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، درست ہے۔ سلیم میاں ابھی ایف اے کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، غلط ہے، وہ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا تھا۔ اور آپ کے الفاظ ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس سوال کو بورڈ والوں نے انڈر لائن کر رکھا ہے کہ اپنے استاد سے محمود و ایاز کی تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ٹھیک ہے جی، محمود جو تھا محمود غزنوی، ٹھیک ہے، ایک حاکم تھا، اس کا جو ملازم تھا وہ ایاز تھا۔ چونکہ وہ بہت زیادہ عقل مند تھا تو آہستہ آہستہ اسے اپنے ملازم کے عہدہ اس کا بڑھتا گیا اور وزیر بنا لیا گیا۔ باقی کے جو وزیر تھے وہ ان سے جو تھے جیلس ہوتے تھے، تو کوئی نہ کوئی اس میں غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اس کی غلطی محمود کو بتا کر اس کے بدزن کر دیں اس کے حوالے سے۔ ایک دن ایک شخص نے کہا، ایک وزیر نے کہا کہ روزانہ وہ تہہ خانے میں جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ یہ شاہی خزانے سے کچھ چراتا ہے اور جا کر وہاں پر رکھ دیتا ہے۔ تو محمود کیونکہ انسانی فطرت ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے لگا کہ ایاز ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے ایاز سے پوچھا، ایاز اسے اپنے ساتھ اس تہہ خانے میں لے گیا۔ تہہ خانے میں جا کے دیکھا تو ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ اس صندوق کو جب کھولا تو اس میں ایک پھٹا ہوا جوتا تھا، ایک جانور ہانکنے والی چھڑی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک پرانا سا پھٹا ہوا لباس تھا۔ محمود بہت شرمندہ ہوا اور اس پھٹے ہوئے لباس، پھٹے ہوئے جوتے اور چھڑی کا کیا مطلب تھا؟ ایاز نے کہا کہ میں اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہتا، اب جب کہ میں اچھے عہدے پر ہوں اور اس عہدے پر پہنچ کر کسی کی حق تلفی نہ کروں، اس لیے میں اپنا ماضی یاد رکھتا ہوں کہ میں کبھی غریب چرواہا تھا اور آج میں اس عہدے پر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ مزید معلومات آپ نیٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ جو ایک واقعہ میں نے بتایا ہے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد یہ مذکر مؤنث دیکھیں جی۔ طول کیا ہے؟ طول کھینچا، مذکر ہے۔ شان، بڑی شان والے، مؤنث ہے۔ چمن بڑا پیارا کھلا ہوا تھا، مؤنث ہے۔ خاطر تواضع کی گئی، چمن جو ہے مذکر ہے، تواضع کی گئی مؤنث ہے۔ اشتیاق مذکر ہے۔
الفاظ کے معنی اور جملوں میں استعمال کریں۔ اس کو بھی بورڈ والوں نے انڈرلائن کر رکھا ہے۔ قباحت کا مطلب برائی، حرج، امتیاز کا مطلب فرق، برتری، نوعیت کا مطلب قسم، تلافی کا مطلب نقصان بھرنا، مبہوت کا مطلب حیران ہونا، حیران، دستور کا مطلب اصول، قانون۔ اس کے بعد یہ پیراگراف ہے جس کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پیراگراف شروع ہوگا سلیم میاں جو ابھی میٹرک کا امتحان دے کر پاس ہوئے، وہاں سے لے کے اور نوکر کے ہاتھوں میں پلا تھا، یہ والا پیراگراف ہے۔ یہ دیکھیں جی، ابھی ہے کالم میچ کرنا۔ طول کو عرض کے ساتھ، داخل خارج، ازل ابد، رنج رنجو، خفیف چمن کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ رنجو، خفیف کو شدید کے ساتھ، عرض کو طول کے ساتھ، داخل کو خارج کے ساتھ، ٹھیک ہے، رنج کو مسرت کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، اس کو بورڈ والوں نے انڈرلائن کر رکھا ہے۔ یہ ہے روزمرہ اور محاورات کے لحاظ سے غلط فقرات کی درستی۔ مور امپورٹنٹ یہ سولو ہے، یہ سولو ہے، اس کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آج کے کام میں کیا ہے آپ کے؟ الفاظ معنی، مشقی سوالات، پیراگراف کی تشریح بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کیسے کرنا ہے آپ جانتے ہیں۔ پیراگراف کی تشریح کے لیے میں آپ کو چند سنٹینسز بتا دیتی ہوں اس کے مصنف کے حوالے سے، جو آپ نے تشریح شروع کرنے سے پہلے لکھنے ہیں وہ یہ ہوں گے۔ مصنف کا نام لکھیں گے، کرنل محمد خان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ ہم یہ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد جی ہم دوسرا جملہ ڈھونڈیں گے۔ ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے، یہ بھی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں پھکڑ پن یا شوقیانہ پن کا گمان نہیں ہوتا، یہاں تک ہم لکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم لکھ لیں گے مارکر کے ساتھ تشریح طلب شعر کے پیراگراف کے مطابق، اور پھر آپ کو جو پیراگراف ملا ہوگا اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، اور پیراگراف کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہے۔ وہ پیراگراف یہ ہے، پہلے صفحے پہ پیراگراف نمبر 3، تیسرا پیراگراف جو ہے وہ آپ کا تشریح کا ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے حوالے سے تمام کام ہو گئے قدر ایاز کے حوالے سے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نظم غزل یا ہم پڑھیں گے گرامر ورک کوئی۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔